کوئی ابہام نہ رہے، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم غیر متزلزل ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ آرمی چیف کا قوم کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ، منگلا اسٹرائک کور کی مشق ہیمر اسٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کو سراہا۔ مشقوں میں مختلف جدید صلاحیتوں کا استعمال، کثیر المقاصد لڑاکا طیارے، طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپوں کا استعمال۔ فوجی دستوں نے ہم آہنگ جارحانہ چالوں کے دوران غیر معمولی جنگ، ہم آہنگی، پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مشق جنگی تیاری، میدان جنگ میں ہم آہنگی اور جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عملی یکسوئی کو جنگی حالات میں جانچنے کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ حکومتی قیادت پرعزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستانی قوم متحد و اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان کسی بھی خطرے یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے پاکستان میں عسکریت پسندوں کو فنڈنگ، تربیت اور بھیجنے میں بھارت کے ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا، بے پناہ انسانی اور معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملاقات میں پہلگام حملے کے بعد بھارت موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی قیادت کی جانب سے بغیر کسی تحقیقات کے لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے بھارتی بے بنیاد الزامات پر حکومت کے رد عمل اور ذمہ دارانہ انداز میں صورتحال سے نپٹنے کو سراہا۔ کہا پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور اہم قومی مفاد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارت کی کوششوں کو مسترد کیا۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ کیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس کے حوالے سے آبی جارحیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا کہ بھارتی آبی جارحیت قبول نہیں، پانی پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے۔ پاکستان کو ایسے وقت میں جب وہ معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، ایسے کسی بھی واقعے میں ملوث ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کی قربانیوں کو اجاگر کیا۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی۔ قطر کے امیر نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ پہلگام واقعے کا ذمہ دار بھارت خود ہے۔ بھارت نے بغیر شواہد کے پاکستان پر الزام عائد کیے۔ بھارت کے پاس کسی قسم کے شواہد موجود نہیں۔ بھارت کو دنیا کو بتانا ہوگا اس میں کون ملوث ہے، صرف الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی منصفانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی عالمی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو۔ کہا کہ کشیدگی میں اضافے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج چوکس اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات تھیں۔ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا۔ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ معلومات عالمی برادری سے شیئر کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل سفیر عاصم افتخار احمد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے حوالے سے گفتگو۔ عاصم افتخار احمد کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را پہلگام حملے کے منصوبہ ساز۔ خفیہ دستاویز منظر عام پر پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب۔ دستاویز سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی دستاویز پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت ہے۔ دستاویز میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد،
فالس فلیگ کا باعث بنا۔ دستاویز کے مطابق ISI پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے۔ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ پہلگام واقع انٹیلیجنس ایجنسی را کے طے اور منظور شدہ کارروائی ہے۔ دستاویز میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ واقعے کا بیانیہ یوں مرتب ہو کہ یہ ریاست سمیت غیر مسلمانوں پر حملہ بن کر ابھرے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا مودی سرکار کا وتیرہ ہے۔ پاک فضائیہ دشمن کو دھول چٹانے کے لیے ہر دم تیار۔ پاک فضائیہ نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انتہائی پروفیشنل اور مؤثر انداز میں ادا کی۔ پاکستان ایئر فورس پوری دنیا میں اپنی تکنیکی مہارت اور دلیرانہ شہرت سے جانی جاتی ہے۔ جدید ترین لڑاکا طیاروں سے لیس پاک فضائیہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے فضائیہ کے نائب سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بھارتی رافیل طیارے پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس، راستہ بھول گئے۔ لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر کھوجنے کا ٹاسک کے لیے رافیل طیاروں کو پاکستانی ریڈارز نے جام کر دیا۔ بھارت فضائیہ کے نائب سربراہ کا اپنے پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ شمالی کمان کے آرمی کمانڈر کو اپنے ہی تبدیل کیا جا چکا۔ نائب فضائی سربراہ کی برطرفی نے بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی پیدا کر دی۔ ایئر مارشل نرمیت یشور تیواری بھارتی فضائیہ کے نئے نائب صوبائی سربراہ مقرر۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ وزیراعظم نے موجودہ صورتحال میں پاکستان کی مضبوط اور ثابت قدم حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی۔ بھارت کا پانی کو جارحیت کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کسی بھی فریق کو سنتاس معاہدے سے یک طرفہ طور پر انحراف کا حق نہیں۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جنوبی کوریا کے ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال بھارت کے پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے کوریا کے وزیر خارجہ کو سنتاس معاہدے سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ کوریا کے وزیر خارجہ کا بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ ترکیہ گریٹ یونین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ دستگی کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ کہا کہ ترکیہ کو اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہ صرف ایک جذباتی یا اخلاقی فرض ہے بلکہ حقیقی سیاست کا تقاضا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری اخوت، دوستی اور وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ آذربائیجان نے پہلگام حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کی آزاد اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائیں۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، بات چیت سے مسائل حل کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان درینہ تنازع کا حل UN کی قراردادوں کے مطابق نکالا جائے۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر خالصتان حامیوں کا احتجاج۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین میں سکھ کمیونٹی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی بھی کثیر تعداد شریک۔ مظاہرین نے خالصتان کے جھنڈے اور بھارت مخالف پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی جانب سے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام اور خالصتان کے قیام کا مطالبہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن انٹرنیشنل میڈیا میں مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرنے لگا۔ BBC نے پہلگام حملے سے متعلق مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ BBC نے سوال اٹھایا پہلگام جیسے سیاحتی مقام پر سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ حملے کے بعد پولیس کم از کم 1 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ سیکیورٹی فورسز کو پہلگام پہنچنے میں
تو دیر ہوئی مگر چند گھنٹوں میں ان کے پاس حملہ آوروں کی تصاویر تھیں۔ پہلگام حملہ سیکیورٹی کی مجموعی خامی کا نتیجہ ہے۔ جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بی بی سی کی یہ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ بھارتی فوج پہلگام میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ بھارت کو چاہیے وہ پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے اپنی سیکیورٹی کی ناکامیوں کو دور کرے۔